آلہ حضرت نے جڑا جملہ بولیا میں وہی بول دینا. آپ فرماتے نے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوقنا درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و الثناء بعد. عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو حق سچ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے. دل دماغ زبان نگاہ و ہر غلطی خطا خصوصاً نفس و شیطان دے فتنہ تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرمائے. عزیزان گرامی، امام اہل سنت دے فتوے دی وضاحت دے حوالے نال موضوع چل رہے ہیں. پچھلے جمعہ المبارک دے رافضیاں دے 12 کفریات جڑے اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی شریف وچ لکھے انہاں دی کچھ وضاحت کیتی اور اس گل نوں تسی اچھی طرح سمجھ چکے ہو کہ کفر دی ایک گل بھی ساری نیکی اور ایمان دی عمارت نو ڈھا دیندی. جویں سیانے آندے نا جگا ساڑن واسطے ایکو تیلی بڑی، ایویں سمجھو کفر ایک تیلی ہے جیڑی ایمان دا نیک عملاں دا سارا جگا جھٹ دے وچ سوا کر چھڑدی. کفر دی تے ایک گل جی دے وچ آ جائے معاذ اللہ تعالی وہ مسلمانی دے دائرے چوں نکل جاتا ہے اور پاویں جنہ مرضی کلمہ پڑھتا رہے جو مرضی کرتا رہے
ہمیشہ دا جہنمی بن جاتا ہے، ہمیشہ دا۔ جیڑا بندہ اپنے آپ کو کفر تو بچا لیتا ہے نا، سب تو پہلا فرض ہے کفر تو بچنا۔ ایمان لیاؤن تو بعد سب تو پہلا فرض ہے کفر تو بچنا۔ کیوں کفر تو نہ بچیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا، تے ایمان ضائع ہوا تے ہمیشہ دی جہنم ہے۔ یہی ایمان تے ہے جڑا بندے نو ایک نہ ایک دن جنت لے جائے گا، بھاویں جڈا بھی گناہگار ہوئے۔ اپنے گناہاں دی سزا لین تو بعد یا کسی نبی ولی دے شفاعت نال یا اللہ دے محض فضل نال جے ایمان پلے ہویا تے ضرور ایک دن جنت جائے گا۔ اے ساڈے عقیدے دیاں کتاباں وچ لکھیا ہوئے گا۔ تے جے ایمان ہی رڑ گیا پھر عبادتاں نیکیاں سارا کچھ منہ تے ماریا جانا ہے۔ بزرگاں سب تو بڑی مثال شیطان نے دیتی ہے کہ 6 لاکھ سال انہیں عبادت کی تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ سال انہیں عبادتاں کی دیا نے، تے فرشتیاں میں اللہ پاک نے انہوں شمار کر لیا ان دی عبادت تقوی دی وجہ نال، تے ایک کفر نے ان دیاں ساریاں عبادتاں مدہ مار چلے۔ تے پھر آپ ہی سمجھ لو کہ کفر کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی لعنت تے نوست ہے۔ تے اس تو بچنا سب تو زیادہ ضروری ہے۔ تو امام اہل سنت نے اپنے سنی بھائیاں نو کفر دی لعنت تو بچان واسطے اے گن کے گلاں دسیاں نے۔ سانو کی لگے دوسریاں نال کوئی جائے جدھر مرضی جاندا ہے، اساں تے اپنے آپ نو بچانا ہے تے اپنے مسلمان بھراواں نو بچانا ہے۔ تو 12 کفریات رافضیاں دے شیعہ دے اعلیٰ حضرت نے گن کے سنائے، اور میں جناب نو انہاں دی اصل کتاباں بھی دکھائیاں سن پچھلے جمعے، جنہاں دے وچ واقعی وہ گلاں ہے سن جڑیاں اعلیٰ حضرت لکھیاں۔ ہن او کی کردے ہمیشہ باطل والے دا ایک دھوکھا ہوندا ہے، جال ہوندا ہے کہ وہ عام سادے مسلمان نو پھسان واسطے اپنے اندر دی گل نہیں دسدا، اپنے عقیدے دی گل نہیں دسدا۔ وہ انج دی گل کرے گا جن دے نال اگلا مطمئن ہو جائے تے آکھے نہیں جی ماشاءاللہ پھر ویکھو نا جی حسین دا نام وہ بھی لیندے نے، علی دا نام نعرہ علی دا تے وہ بھی مار دے۔ ہن ایتھوں مسلمان آ کے چھتی پھس جاندا ہے، وہ آندا نہیں گل تے ہوئی نا پھر علی پاک نو تے اسی بھی منیا تے وہ بھی منیا، مولوی ایویں روڑے پائے توجہ ہے کوئی نہ۔ او دوجا پاسا تے وکھاندے ہی نہیں، انہاں بس اکو پاسے ہی وکھاندے، تسی علی نو مننا ہے میں نہیں مننا تے تو تے میں بھرا۔ وہ دوجا پاسا نہیں وکھاندے کہ میں قرآن نو سچا مننا تو قرآن نو غلط مننا ہے، تو تے میں بھرا کیویں بن سکنے ہاں؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ ہمیشہ باطل دی پکی نشانی ہے ایک پاسا وکھائے گا دوجا نہیں۔ اور ساڈا عقیدہ قرآن دا ایک حرف جیڑا سمجھے وعدہ گھٹ ہے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، تے او آندے نے سارا قرآن ہی مولا علی پاک حسین نو دتا ہے تے انہاں لکا چھڈیا امام مہدی آ کے کڈنا ہے جیڑا ہن قرآن سنی لئی پھر دے۔ اے تے بیاد عثمانی ہے، حضرت عثمان والا قرآن ہے، علی والا نہیں۔ علی والا قرآن ہو رہے، عثمان والا ہو رہے۔ جیڑا انج دا عقیدہ رکھے بکواس کرے انج آکھن دے جیڑا کتا قرآن نو انج بھوکے جیندے سینے وچ ایک ذرہ برابر بھی ہوندے وچ اوندے بارے نرمی آ گئی، وہ بھی اوندے نال دا بے ایمان ہے۔ بول ذرا اونچا بول سبحان اللہ۔ ایمان دا نام ہے، بندہ کھلو جائے، بندہ آکھے نہیں ساڈا قرآن سچ ہے، جڑا ان دے بارے شک بھی کرے گا ساڈے دل وچ اوندے بارے کتے نالوں بھی زیادہ نفرت آ جائے گی۔ ساڈے نزدیک کو کتے برابر بھی نہیں جڑا ساڈے قرآن نے شک کردا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ انج عقیدہ رکھے گا تے مسلمان بنے گا، تے جڑا آخر نہیں جی پھر وہ بھی علی دا نام لیندے
سمجھ لے بھی اودے نال دا بے ایمان توجہ ہے کوئی نہ ہن اج دے بیان وچ ہونے نجدیاں دے بارہ کفریات بیان انہاں دے پھر کو کئی ٹولے نے کئی اپنے آپ نوں دیوبندی اخواندے نے کوئی بھابی اخواندے نے کوئی غیر مقلد اخواندے ہیں اندر سارے ایک نے اتوں کپڑے وکھرے وکھرے پائے توجہ ہے کوئی نہ کسی دے رتے نے کسی دے ساوے نے کسی دے پیلے نے ہیں اور جب میرے استاد محترم نے بڑی پرانی ایک نظم لکھی سی تے انہاں نے لکھیا سی ڈنگر سارے ایکو جنس دے وکھرو وکھرا رنگ رنگ وکھرے وکھرے نے ڈنگر ایکو ہی جنس دے ہن انہاں دے نزدیکیاں دے اعلی حضرت نے 12 کفریات گنائے نے فتاوا رضویہ دی 14ویں جلد دے 105 نمبر صفحے دے اوتے او جناب نو سنانے نے اے او گلاں نے جڑیاں انہاں کولوں تھانوں نہیں لبڑیاں کیوں میں تھانوں پہلے دسیا اپنی اندر دی گل کی کردے لکا لیندے ہن او کیڑی شے دا روڑا پاندے نویں نویں مسلمان نوں بسان واسطے نا او گل کی کرن گے او آخر نہیں جی یار جویں تسی پیراں فقیراں منتے ہو بہت ہی چڑھا دیندے ہو سجدے کرن لگ پیندے ہو تسی انہاں رب نال لڑا چھڑدے ہو ایویں بھی نہیں کرنا چاہیدا اینج دیاں گلاں تو اگلے دا ذہن پٹن گے اے پھر ختم کسے حدیث وچ بھی نہیں لکھیا جڑا تسی ملاد کردے ہو اے تے کسے حدیث وچ نہیں لکھا اینج دیاں اتلیاں گلاں کرن گے یا پھر آکھن گے یار اسی بھی نماز پڑھنے ہیں تسی بھی کلمہ تہاڈا بھی ہوئی ساڈا بھی ہوئی ایک ہی اسی کوئی نہیں گل ایویں مولویاں دے مسئلے یا انج پھسان گے تے یا جڑے فروئی مستحب کام نے یارویں مستحب میلاد مستحب ختم مستحب کوئی کرے ثواب نہ کرے گناہ کوئی نہیں انج دیاں گلاں نال مسلمان نو پھسان کے تے عقیدہ ستھرا رکھنا فرض ہے بد عقیدی تو بچنا فرض ہے اس پاسے نہیں ہون گے کیوں انہاں نوں پتہ ہے جو ادھر گئے تے اسی پھس جانا ہے ساڈے وڈے تے لکھ گئے نے وی شیطان دا علم نبی نالوں چوک ہے توجہ ہے کوئی نہ ہاں میں ہنے تانوں وکھاواں گا انہاں دی اصل کتاباں وی الحمدللہ میرے کول نے ہن ایک پاسے دھوکھا دین واسطے اے گل کرن گے نہیں یار نمازاں تہاڈیاں بھی پانچ نے ساڈیاں بھی پانچ نے تسی بھی کلمہ پڑھدے ہو اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں لہذا سارے ہی ایک ہاں او کوئی نہیں جے تھوڑا بہت اختلاف ہوندا رہندا ہے مولویاں روڑے پائیں تے انہاں بہت اختلاف بنا چھڑے ہن میں تانوں دساں گا بھی اپنی اندر دی گل جڑی لکاندے نے انہاں نوں پتہ جو انہاں نوں پتہ لگ گیا بھئی اے تے مرزائیاں نالوں بھی ود نے مرزائی تے آندے نے نبی آخری نہیں نبی پاک آخری نبی نہیں مرزا بھی نبی ہے بعد وچ نبی ہویا تے اے آندے نے تسی ایک من دے ہو ساڈا وڈا تے لکھ گیا نبی پاک تو بعد کئی نبی ہو را جان تاں بھی فرق کو نہیں پیندا معاذ اللہ تعالی ہاں اے دیوبندیاں دی کتاباں میں ہن تانوں سامنے کرنیاں نوابیاں دیاں جنہاں دے وچوں تانوں میں بخانا ہے تو تانوں پتہ لگنا ہے کہ اسی تے میرا مرزائیاں دے خلاف ہی بولی جاندے ہیں تے انہاں نوں ہی کافر سمجھدے ہیں اے تے انہاں دے بھی پیو نکلے اور اعلی حضرت نے فتاوا رضویہ وچ انہاں دا پہلا کفر لکھیا ہی ہے توجہ ہے سنا دے جیڑی گل کران گے انشاءاللہ العزیز پورے ثبوت اور دلیل نال کران گے ایویں ہوا وچ ڈانگا نہیں ہونیاں جنوں کوئی شک شبہ ہوئے تو ساڈے نال بیٹھ کے گل کر سکدے اللہ دے فضل نال اور چشتی فقیراں دے جوڑیاں دا صدقہ بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ تو امام اہل سنت آپ فرماندے فرمایا یا جو نجدی وہابی حضور پر نور سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مثل آسمان میں یا زمین میں طبقات بالا میں یا زیرین میں موجود مانے یا کہے کبھی تھا یا کبھی ہوگا یا شاید ہو یا ہے تو نہیں
مگر ہو جائے تو کچھ حرج بھی نہیں. فرمایا جڑا انج دیاں گلاں کرے کہ ساڈے نبی دے نال دا کوئی اسماناں وچ ہے وے یا زمیناں وچ ہے وے یا سونے نبی دے نال دا ساڈے نبی دے نال دا کوئی ہو جائے تے کوئی حرج نہیں. اعلی حضرت فرمانے نے جڑا انج دیاں گلاں کرے سمجھ لئی اینے سینے وچ ایمان کوئی نہیں. ایمان اودے سینے وچ جڑا آکھے ساڈے نبی دا نام دے نال دا نہ آسماناں وچ نہ زمیناں وچ نہ کوئی پہلا ہویا نہ بعد وچ ہو سکدا ہے. اور جناب محبت نال بولنا سبحان اللہ. اے عقیدہ رکھن والا ایمان والا تے جڑا کہ نہیں ہو سکدا یا ہو جائے تے کوئی حرج نہیں. اے اعلی حضرت لے کرن انہاں دا عقیدہ ہاں انہاں دے امام دی کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے. ایندا نام ہے تحذیر الناس. تحذیر الناس لکھن والا قاسم نانوتری جنوں او آندے نے قاسم العلوم والخیرات جن دے نام تے جامعہ قاسمیہ تے اس طرح دے جناب علی اس طرح دے مدرسے بنانے نے. اور انڈیا دے اندر جن دے نام تے مدرسہ دارالعلوم دیوبند جڑا دیوبندیاں دا بڑا مدرسہ انڈیا وچ اون دی نی رکھن والا ان سمجھ لو پہلا پانی اے بندہ ہے جن دی کتاب میں پڑھ کے بیٹھا. انہیں ایک گل لکھی ہے جڑی اعلی حضرت پہلا کفر پہ گنا دے. انہاں دے یوس امام لکھی ہے انڈیا وچ جڑا انہاں دی نی رکھن والا ہے. توجہ رکھ بیٹیا جنوں ایک قاسم العلوم والخیرات آکھدے. اے آندا ہے نبی پاک دے نال دا کوئی ہور آسماناں وچ یا زمیناں وچ یا ہے وے یا کوئی ہو جائے تے حرج نہیں. حضور دی خاتمیت وچ فرق نہیں ہوندا. ان دیاں کفریاں گلاں انہیں کیتیاں نے جناب علی اس کتاب دے اندر. تا میرے اعلی حضرت فرمانے نے جڑا ان دی گل کرے اون دے کفر وچ شک کرن والا بھی اون دے نال دا کافر ہے. ایمان والا وہی ہے جڑا اے عقیدہ رکھے سب سے اولا سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی. مجھے بولو نا سبحان اللہ. محبت نہ بولو سبحان اللہ. بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں. مشعل آتے لال ٹین چراغ نو اللہ حضرت فرماندے نے سونے دا سورج جو چڑھے ہیں تے سارے چراغ ہی بجھ گئے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع لے کر چار عقیدے کفریہ اعلی حضرت نے جڑے پہلے چار گنائے نے وہ انہاں وہابیاں دے ایس کتاب دے وچ نے جدا نام تحذیر الناس ہے. اگلا عقیدہ کیے آتا ہے یا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ ہے کوئی آکھے اعلی حضرت پہ فرما دے. فرمایا کوئی بندہ اے آکھے
حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، توجہ ہے، ختم نبوت کا انکار کرے، آکے حضور آخری نبی نہیں، یا کہے آج تک جو صحابہ تابعین خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین سمجھتے رہے، جڑا ہون تک سارے مسلمان شروع تو لے کے ہون تک صحابہ تو لے کے آج تک جن مسلمان خاتم النبیین کا یہی معنی سمجھتے رہنے کہ خاتم النبیین کا معنی ساڈا نبی آخری ہے، اینا تو بعد کوئی نبی نواں آ سکتا نہیں، یہی معنی نا، یہی معنی تے اہل سنت بھی سمجھتے ہیں، صحابہ تو لے کے آج تک سارے مسلمان یہی معنی سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جڑا اے آکھے خاتم النبیین دا معنی آخری نبی کرنا، جڑے مسلمان کردے رہے سمجھتے رہے، وہ خطا پر تھے، وہ غلطی پر تھے، نہ پچھلا نبی ہونا حضور کے لیے کوئی کمال، بلکہ اس کے معنی یہ ہے جو میں سمجھا، اے پیاکھدا ہے، توجہ کل تو انہوں پوری طرح سمجھ آنی ہے، پہلو میں اے دا معنی تو انہوں سمجھانا، اے آتا ہے حضور دا، جیڑا حضور نو رب نے فرمایا ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین جڑا رب نے نبی پاک نو فرمایا قرآن دے اندر ہے نا، قیدہ کتے قرآن میں پائیں سپارے سنا دے ہم، مولا تعالیٰ دا قرآن فرما دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عام ختم چ آیت مولوی پڑھتے نے، ختم چ آیت پڑھتے، اس آیت وچ اللہ نے فرمایا ساڈے نبی نو خاتم النبیین، سارے نبیاں تو آخر چاونا، آخری نبی جنہ تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا، شروع تو لے کے ہون تک اور قیامت تک ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہویا بھی ہے بھی کہ رہے گا بھی، توجہ اینا دا وڈیرا پہ لکھدا ہے، وہابیاں دیوبندیاں دا وڈیرا پہ لکھدا ہے، قاسم نانوتری آندا ہے حضور دے خاتم النبیین ہون دا اے معنی نہیں کہ حضور آخری نبی نے، او دا معنی ہے حضور افضل نبی نے، اگر حضور تو بعد کوئی اور نبی آ بھی جائے او گھٹ شان والا ہونا ہے، افضل تے آپ ہی رہے، لہذا آ جائے تے کوئی فرق نہیں پہن لگا خاتم النبیین والے لفظ وچ، معاذ اللہ تعالی گل نو سمجھنا، آندا ہے جڑا رب نے فرمایا ہے نا بس میرا محبوب خاتم النبیین ہے، او دا معنی آندا ہے افضل نبی ہے، خاتم النبیین دا معنی آخری نبی نہیں، لہذا حضور تو بعد کوئی اور آ بھی جائے، توجہ ہے کوئی نہ، ساڈا عقیدہ آ سکتا ہی نہیں، بول جا ساڈا عقیدہ کیے آ، جیڑا آنکھے آ بھی جائے تے کوئی فرق نہیں پیدا، حضور میں خاتم النبیین رہنا ہے، کیونکہ خاتم کا معنی افضل تے افضل تے حضور ہی رہنا ہے، جڑے بعد چاہے گا وہ گھٹ فضیلت والا ہونا ہے، بعد فضیلت نبی پاک ساڈے دی ہے، لہذا کوئی فرق نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے صحابہ تو لے کے آج تک کسی مسلمان ان دا معنی نہ کیتا تے نہ کر سکتا ہے، ہر مسلمان دا یہی عقیدہ ہے حضور تو بعد کوئی آ سکتا ہی نہیں، جڑا آنا جائز سمجھے وہ مسلمان ہو سکتا ہی۔ جدو مرزائیاں دے خلاف مقدمہ ہویا نا، مرزا
جدو مرزائیاں دے خلاف مقدمہ ہویا کوٹ اونا مرزائیاں نے اے کتاب اتھے پیش کیتی ہے کوٹ دے اندر انہاں گئے اسی مرزے نو نبی مان لے کہ اسی بھی یہی منیا ہے نبی پر اوس محمد رسول اللہ نالو صلی اللہ علیہ وسلم اونا نالو گھٹ شان والا ہے افضل وہی نے تے جے اسی یہ منیے تے اس سن تسی آندے ہو کافر تے آ جڑا لکھی جاندا ہے تہاڈا یہ جاندا ہے کوئی افضل صرف حضور نے افضل نہیں آ سکتا بعد وچ کوئی اور آ بھی جائے تے کوئی حرج نہیں جڑا کہ باقی سارے مسلمان ہون تک یہ سمجھتے رہن میں خاتم النبی جین دا مانا آخری نبی ہے انہاں تو بغیر بعد کوئی ہو رہا ہی نہیں سکتا بھاویں افضل ہوئے تے بھاویں گھٹ شان والا ہوئے وہ آندے یہ گل تے غلط ہے یہ قاسم نال اتنی پہ لکھدا ہے اعلی حضرت نے فرمایا جڑا سارے مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ حضور تو بعد کوئی آ سکتا ہی نہیں جڑا ایندا انکار کرے یا اس لفظ دے معنی نو بدلے فرمایا او پکا کافر ہے اون دے کفر وچ شک ہو سکدا او انج سمجھو ایک منکر ختم نبوت جڑا آندا ہے بھی نبی پاک آخری نبی نہیں یہ تو ہو گیا منکر یہ بھی کافر ہے تے ایک کوئی جڑا خاتم النبیین بھی منی جاندا ہے تے پھر آندا ہے نہیں خاتم النبیین دا معنی آخری نبی نہیں انہاں تو بعد اور نبی آ سکتا ہے اینو آکھیا گیا علم دی زبان وچ مجوز نبوت جیڑا نبوت کسی اور نو ملنی جائز سمجھدا ہے بھئی اور نو ملتا سکتی ہے پر وہ خاتم النبیین نہیں بن سکتا یعنی افضل نبی نہیں بن سکتا ہن مسلمان سارے جیڑا معنی خاتم النبیین دا کردے سن اس نے آ کے اپنی طرفوں کو معنی بدلیا تا عرب عجم دے سب علماء نے جدو اعلی حضرت نے یہ کتاب عرب وچ بھی پہنچائی ہر پاسے پہنچائی تے انہاں کولوں فتوی لے وہ کتاب بھی میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے جس کا نام ہے فتاوی الحرمین حرمین آندے نے مکے تے مدینے نو اعلی حضرت نے ان دی ایک کتاب مکے مدینے پہنچائی اپنے دور وچ تے اوتھوں دے علماء کولوں بھی فتوی منگائے انہاں بھی لکھیا کہ جیڑا بندہ انج دی گل کرے کہ خاتم النبیین دا معنی آخری نبی نہیں او پکا کافر ہے جیڑا اون دے کفر وچ شک کرے وہی اون دے نال دا کافر ہے معلوم ہویا ہے فتوی خالی اعلی حضرت دا بھی نہیں بلکہ عرب دے مکے مدینے دے اس دور دے علماء نے بھی یہی فتوی دیتا سی وہ بھی میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے بولو چا سبحان اللہ لہذا کو کچی جی گل نہیں اللہ دے فضل نال پکی گل ہے اے جے مرزائیاں نو اسی سنی کافر سمجھنے آنا تے اے بھی انہاں نال گھٹ کوئی نہیں جیڑا تھوڑا جہا نرم رویہ رکھے گا سمجھ لے نبی پاک دی شان دے حوالے نال ان دے دل وچ قدر کوئی نہیں انہیں اپنے نبی دے مقام نو سمجھے ہی نہیں اور ساڈے نبی دا مقام ہوئے شفا شریف اٹھا کے وے امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے شفا شریف لکھی ہے یہ وہ کتاب ہے جس دے بارے علماء فرماتے ہیں جس گھر وچ ہوے اس گھر وچ چور نہیں وڑدا ایڈی برکت والی کتاب او امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا دے اندر لکھ دے فرمایا جیڑا اینی گل کرے نا کہ فلانا بندہ نبی پاک نالوں بہتا علم والا ہے صرف علم وچ حضور نو معاذ اللہ گھٹ ثابت کرے فرمایا انہوں نے حضور دی توہین کیتی توجہ ہے کوئی نہ اچھا جیڑا اینی گل کرے کہ معاذ اللہ ساڈے نبی پاک نالوں فلاں بندہ یا فلاں نبی کسی نبی دے بارے آکھے
علم یا کسی فرشتے دے بارے آکھے کہ انہا علم حضور نہ ہوات ہے معاذ اللہ، انہیں حضور دی توہین کیتی ہے، کیوں کائنات وچ رب نے ساڈے نبی دے نال دا علم والا کوئی پیدا کیتا ہی بول جا سبحان اللہ۔ اچھا جیڑا فرشتے نو یا نبی نو کسی اور نبی نو یا کسی فرشتے نو ساڈے نبی تو بعد شان والا آکھے وہ تے ہو جاتا ہے گستاخ، تے جیڑا معاذ اللہ کے شیطان نبی پاک تو بعد علم والا ہے۔ ہاں براہین قاطعہ اٹھا کے ویکھو دیوبندیاں دی، اس دیر میں صاف لکھیا ہوندا ہے شیطان دا علم نس تو ثابت ہے تے نبی دا کوئی نہیں لیا، شیطان دا بڑا ہے۔ میں کہا پھر تم کلمہ شیطان دا پڑھنا سی، صحیح گل ہے نا؟ پھر تم پھر جو شیطان دا علم بڑا مننا ہے تے کلمہ او دا پڑھنا سی، پھر ساڈے نبی دا کیوں پڑھے؟ بول چا ذوقاً سبحان اللہ۔ تاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کلموں نجدیو سونے نبی تو کلمہ پڑھایا، اے احسان تے مان لو، کلمے والا احسان بھی تواڈے تو ٹر گیا، اور نہ سہی تے تسی کلمے والا احسان بھی بھلا بیٹھے ہو، شیطان نو ود منی جاتے ہو۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ ایتھے ایک اور موٹی جی گل سنا دیاں ذرا، میرے مرشد کریم دی سنا دیاں ذرا۔ صوفیاء دا جڑا عقیدہ ہوندا ہے نا، اوندا او لاجواب ہوندا ہے، اوندا کائنات وچ توڑ نہیں ہوندا۔ میرے مرشد گرامی حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آپ نے تے سامنے نا ایک وہابی کہن لگا تسی حضور پاک نو حاضر ناظر منتے ہو، دلیل دیو۔ کی دلیل دیو میں تسی حضور پاک نو جو حاضر ناظر منتے ہو، ان کی دلیل کی ہے؟ میرے مرشد پاک نے فرمایا اے دس پہ شیطان حاضر ناظر ہے جیڑا ایک وقت وچ ہزاراں لکھاں نو گمراہ کردا پھردا ہے، ایک وقت وچ ہزاراں بندیاں نو برائی تے پیا لاندا ہے، ایویں ہے کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا شیطان حاضر ناظر ہے، ان کی زبان اتنے ہی سیپ گئی، سیپڑی سی اور جواب آنا کی جواب آنا سی جے آتا حاضر ناظر ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا کڑمیاں جس رب نے شیطان میں اتنی طاقت دی تھی تو اللہ نے حبیب واسطے میں منتا پیا، اور جنہیں دشمنوں کو اتنا کچھ دیتا ہے سجنا تو پتہ نہیں کی کچھ دیتا ہونا ہے۔ بول نظر آؤ یا رسول اللہ حق چاہ یا نبی یا نبی۔ پر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ آلہ حضرت فرماتے ہیں میں عقل ہوتی تو خدا نہ لڑائی لڑنی ہے، خدا کہ میں اپنے نبی نے بڑیاں شانہ دیتی ہیں، اے آندر نہیں یاد۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں میں اپنے ایک وہابی کو اپنے کناں نال سنیا، وہ آندا ہے جے قرآن وچ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے ایت نہ ہوندی تے مڑ اسی تانوں پوچھدے سنیو تے تسی کیویں نبی پاک دی شان بیان کردے؟ او یا اللہ میری توبہ، یہ تا مطلب ہے کہ اے ایت اتارن لگیا بھابیاں دے نزدیک خدا ہی بھول گیا تے جڑے ایڈے گندے عقیدے والے نے ہیں تے پھر
انہاں دی گلاں وچ کوئی آ جائے سنی مسلمان جنوں رب نے سونا عقیدہ دیتا ہے، افسوس دی گل ہے نا، افسوس دی گل ہے۔ انہاں نال 11ویں 12ویں ختم درود میلاد دے اوتے جھگڑا نہیں کرنا، نہ گل بات کرنی۔ ہاں جی اے سارے فروئی مسائل نے، مستحب کام نے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو گناہ نہیں۔ اے لے بندے نال جدوں بھی گل ہوے گل عقیدے تے کرنی ہو، نہ تیرے بڑے اے لکھ گئے کہ حضور تو بعد اگر کوئی نبی آ جائے تے حضور دی خاتمیت وچ فرق نہیں ہوندا، تے سنی دا تے عقیدہ اے وے جڑا حضور نو آخری نبی نہ سمجھے یا حضور تو بعد کسی ہور نو نبوت ملنا جائز سمجھے، اون دے نال دا تے کائنات وچ کافر ہے ہی نہیں۔ ادھر مار ادھر ایس گل تے میرے نال گفتگو کرنی آتے لے اوویں نہ نصیحت تے مینوں پڑھ لے، توجہ ہے کوئی نہ؟ لاکھ پہلا تو اے مان جن نے یہ گل کیتی ہے او پکا کافر ہے، گستاخ ہے رسول اللہ دا، حضور دی ختم نبوت دا جن نے انکار کیتا ہے کتے تو بد تر ہے۔ پہلا یہ گل کر تے پھر اگلی گل ہوے گی تیرے نال ختم درود دی، بولو نا کیوں ایتھے اودی ماں مر جائے بولے تے کیوں؟ وہ تے سمجھ دے نا اپنا امام تے پتہ نہیں کی کچھ اینو قاسم نوکری نو جڑا ہے بکواس کر گیا تاں تے اسی آنے اوے امام اونوں منی دے جدے دل وچ محبت مصطفیٰ تے عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوے۔ جن دے سینے وچ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پیار ہی نہیں، جن دے سینے وچ حضور دا کینہ اور نفرت ہے، وہ کسے مسلمان دا امام ہو سکدا؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، مسلمانہ دا امام ہونا تے بڑی دور دی گل ہے۔ اونچا بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ خیر میں اگلیاں گلاں کرن وقت تھوڑے، اعلیٰ حضرت فرماتے نے یا کہے میں ذمہ کرتا ہوں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت پائے تو کچھ مذائقہ نہیں، مذائقہ من حرج نو کی مطلب؟ اعلیٰ حضرت فرما دے نے جڑا کہ میں ذمہ چاہنا ہوں حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، معاذ اللہ تعالی یہ بھی گالے نہیں لکھی، فرما دے نے یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ یا کہے یا دو ایک برے نام ذکر کر کے کہے نماز میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا فلاں و فلاں کے تصور میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، لعنت اللہ علی مقالتہ الخبیثہ۔ مجھے بولو سبحان اللہ۔ مطلب سمجھانا یہ پنجواں کفر لے کر ہے نا، آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ آکھے آپ نے نام لینا بھی گوارا نہیں کیتا، اعلیٰ حضرت دا عشق وے انہاں دا ادب وے، آپ فرماتے ہیں کوئی دو بھڑے نام ذکر کر کے تے آکھے بھی فلاں و فلاں دے خیال وچ گم ہونا، حضور دے خیال وچ گم ہون تو چنگا ہے، حضور دے خیال وچ گم ہونا معاذ اللہ فلاں و فلاں دے خیال وچ گم ہون تو برا ہے، زیادہ برا ہے۔ نماز وچ یہ گل کنے کیتی ہے؟ یہ انہاں دا ہے ایک امام انہاں دا جی کتاب ہے صراط مستقیم ہے، سید اسماعیل دہلوی ہے جنہاں دے سیداں دا یہ حال ہے۔ اے سید اسماعیل دہلوی نے اپنے پیر احمد شہید دے ملفوظات جمع کیتے تے این دے وچ پیا لکھدا ہے صفحہ نمبر 86 دے اوتے، اے اصل فارسی دی کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے انہاں دی، اس دے صفحہ نمبر 86 دے پیا لکھدا ہے معاذ اللہ آندا ہے بدتر از استغراق در صورت گاو خرے خود است۔ وہ اعلیٰ حضرت جڑا نام نہیں لیا
ادب نال چھپا گئے گل نو لکا گئے انہیں گل کی کیتی ہے نقل کفر نباشت میں ان کی گل سنا دینا تانوں تاکہ تانوں پتہ لگے اے آ جڑے روڑے پاندے نے ختم کیتے لکھیا درود کیتے لکھیا انہاں کو ادھر نہ جا مرے ادھر آ تیرا ابا کی لکھ گیا ہے اے پیا لکھدا ہے معاذ اللہ نماز وچ اپنی کان تے کھوتے دا خیال آ جائے او خیال ہے چنگا ہے انواق مرے کلمہ کھوتے دا پڑھ کھوتے دا توجہ ہے کوئی نہ ہاں جی ہے بھابیاں دے پیو دی کتاب ہے میرے ہاتھ دے اندر گل نہ لکھی ہوئے میں مجرم اور اعلیٰ حضرت اینو ہی لکھ کے فرماتے نے اے ایڈا وڈا کفر ہے کہ اس ایک کفر نو اگر 1000 کفر رکھو تا بھی تھوڑے توجہ ہے کوئی نہ بولو نہ سبحان اللہ اور تا کر کے اعلیٰ حضرت نے پھر اینا دے ہوتے ہیں کتاب ایک لکھی الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابل وہابیہ وہابیاں دے پیو دے کفریات ان دے وچ آپ نے 70 کفریات گنائے کنے تیلے دے منہ نال عوام آکھدے نہیں جی مولویاں دے روڑے نے توجہ ہے کوئی نہ اے روڑے نے اجے وہ بکواس کیتی جاندا ہے کہ معاذ اللہ حضور دے خیال آون نالوں گدے تے گاں دا خیال آ جائے تے اے چنگا ہے اے اجے روڑا ہے اجے اسی اونوں کچھ نہ آکھیے کہ آکھیے تے آندے فرقہ واریت پھیلاندے پئے فکر نو اسی سوچ دے تے جیڑا کفر پھیلاوے کفر پکے اون دے تے پکڑ نہ ہوے تے جیڑا اسلام دی سچی گل کرے جن دے وچ نبی پاک دی شان دی گل ہے ایک کسی انگریزی چوہے دے کام ہو سکتا ہے کسی مسلمان دا کام ہو سکتا تاندے علامہ اقبال قلندر لاہوری اقبال فرما دینے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات حق سے اگر یورپ سے تر گزر اگر تسی حق دے متلاشی ہو تے اے کیویں دی گل ہے یورپ والے جو مرضی کرن انہاں نوں کچھ نہیں آندے مسلمان ایک گل کرے فوراً پھڑ لیندے اسلام کا محاسبہ یورپ سے تر گزر یورپ والے تے انہاں دے پٹھوں پیروکار انہاں دے جناب علی منن والے نبی پاک دیاں جنہیں مرضی گستاخیاں کر کوئی نہ پوچھے جیڑا حضور دی عظمت شان بیان کرے گستاخاں دا رد کرے انہوں آکھن چپ کر جا نہ بولی پھر مینوں آکھنا پینا ہے جنہ چر ساڈے سینے وچ جان ہے ساڈے منہ وچ زبان ہے نبی دے گستاخاں دے رد تو کوئی روک سکدا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد صحیح پاسبان مسلک رضا صرف اور صحیح فکر مجدد الفسانی مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد اللہ اکبر توجہ ہے سبحان اللہ یہ جب 5 کفریات گنے نے تے وقت ہو چلیا میں اگلے صرف تانوں پڑھ کے سنا دینا وقت دے دامن چ اتنی گنجائش نہیں کہ میں ہر ایک دی وضاحت کراں مسلمان واسطے ایک گل کافی ہے او جڑا ایک کفر کرے اون دے نال دا بے ایمان کوئی نہیں تے جیڑا کفریات دی لین لا دے ساڈے نزدیک دے ایس جملے تو بعد کسی مسلمان نو سمجھان دی لوڑ ہی نہیں جیڑا اے جملہ انہیں بولیا انہاں دے بڑے خبیث نے میں اصل کتاب ہی تانوں دکھا دیتی
کہ انہیں آکھیا معاذ اللہ اپنی گاں تے کدے دا خیال چنگا ہے ہجے بھی انہاں دے کفر وچ کوئی شک رہ گیا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں یا باوجہ تبلیغ رسالت حضور پر نور محبوب رب العالمین ملک الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چپڑاسی سے تشبیہ دے جو فرمان شاہی رعایا کے پاس لایا. اگر معاذ اللہ جنہیں ایک بادشاہ چپڑاسی کرتا ہے عوام والا اپنا کوئی پیغام دے کے ڈاکیا جنہیں کرتا ہے اکھے ایویں ہی نعوذ باللہ حضور دی بھی حیثیت ہے. حضور بھی سمجھو رب دے ڈاکیے ہی نے. توبہ نہ ایسیاں مثالاں حقیر لوگاں دے نال مثالاں دینیاں حضور دیاں ایک گستاخی نہیں تے پھر گستاخی پتہ نہیں کیندا نہ ہے. اگے آپ فرماتے ہیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مولا علی اور غوث پاک میرا ان کے اسماء طیبہ لکھ کر کہے یہ سب جہنم کی راہیں ہیں. وہ آکھے نہ انہاں کو مدد نہ منگو دوزخ ٹور جاؤ گے. اچھا حضور ال جاوے مولا علی ال جائے تے غوث پاک میرا ال جائے وہ تے دوزخ ال پہ جاندا ہے تے جنت تیرے پیو ال لبڑی. وہ جنت دا راہ کیندے کول ہے جے انہاں کول دوزخ دا ہے. یا حضور فریاد رسے بے کساں حاجت روائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کو مدد مانگنی. استعانت آدھے مدد مانگنی. مدد مانگنے کو برا کہہ کر یوں ملعون مثال دے کہ جو غلام ایک بادشاہ کا ہو رہا اسے دوسرے بادشاہ کی بھی ضرورت نہیں. چے جائے کہ اگوں پورے لفظ بولے معاذ اللہ کہ کسی کمی کمار بے انہوں تے دوسرے بادشاہ دی لوڑ نہیں ہوندی تے کسی کمی کمار دی کیڑی لوڑ ہے. معاذ اللہ حضور پاک نو تے اللہ دے ولیاں نو کمی کماراں دے نال تشبیہ دے وے ہیں تے ہجے بھی گستاخی نہیں ہوئی. اے تے ہجے آپ گن کے صرف 12 دسیاں تانوں بخاندا پیا بھی اس کتاب وچ 70 گن کے سنائے کفریاں. وہ وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں. مسلمان واسطے اے نہیں کافی ہے. مسلمان واسطے اے نہیں کافی ہے کہ مسلمان ہوئے جڑا عزت رسول توجہ ہے. اعلیٰ حضرت نے جڑا جملہ بولیا میں وہی بول دینا. آپ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن ہوئے جڑا انہاں دی عزت پہ مر جائے دلوں انہاں دی عزت کی خاطر قربان ہو جائے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. وہ آدھے نے اس موترے نو تعظیم کرنی نہیں پہ جائے تے مرے دل نال کرنا. تے مومن کون ہے جڑا مرے دل نال نہیں زندہ دل نال سونے دی تعظیم کردا ہوے. اچھا بولنا سونے دی عزت دی خاطر مر مٹن دا جذبہ رکھدا ہے. کائنات وچ سونے دے نال دا رب نے دوجا بنایا ہی. دعا کر مولا سونا اپنے سونے محبوب دے با ادب لوگاں وچ ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سانو ہر بے ادبی اور گستاخی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.